اسعد ابو کرب کے نام سے ایک طبہ بادشاہ گزرا ہے، رسول اسلام سے 700 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا، جو ایک بہت بڑا مجہز لشکر لے کے چلا دنیا فتح کرنے کے لیے۔ سننا چاہیں گے؟ یہ تقریباً بہت بڑا لشکر لے کے چلا، اور اس میں کہہ لیں کہ کئی ہزار علماء تھے، یہ اپنے ساتھ علماء لے کے چلا، بڑے بڑے قابل علماء لے کے چلا۔ خود اس کے متعلق البدایۃ والنہایہ ابن کثیر نے لکھا کہ مشرک تھے، یعنی ابتدائی طور پہ، اور بت پرست جو طبہ تھا، اور خود ابرہہ جو تھا وہ بھی طبہ تھا، یعنی یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ بھی لیکن وہ ابرہہ کے نام سے مشہور ہے، جو مشرک یعنی کہہ لیں کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا۔ یہ بھی بہرحال چلا، اب 80,000 کا یا 4 لاکھ کا، جو بھی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، تاریخ میں میں نے اختلاف دیکھا ہے۔ 6,000 بعض علماء، بعض نے کہا، بعض نے کہا کہ 2 یہودی بڑے عالم ساتھ تھے اس زمانے میں، یہودی کیونکہ مذہب دنیا میں رائج تھا، تو مختلف مذاہب و ادیان کے علماء کو لے کے چلا، بہت بڑا لشکر لے کے چلا کہ میں دنیا فتح کروں گا، 4 لاکھ کی فوج بنائی، اور جس میں بڑے بڑے طبیب تھے۔ اور جب راستے سے چلا یمن سے، تو یمن کیونکہ جزیرہ نما ادھر افریقہ ہے، یہ پورا سمندر کے پار کرنے کے بعد ان کو حجاز سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ آیا مکے۔ جب مکے پہنچا تو اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، اور اس نے کہا بھئی یہ کیوں آتے ہیں یہاں؟ کہ یہ لوگ سب احترام کرتے ہیں اس کعبے کا، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل نے بنایا تھا۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ امام صادق فرما گئے کہ سب سے پہلے جناب آدم نے بنایا تھا۔ تجدید کی تھی جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن انہی کو بانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو کہا یہ ان کے جد، یہ جو عرب ہیں ان کے جد حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے بنایا تھا، اور یہ لوگ اسی تعظیم کرتے ہیں۔ بہرحال مشرکین بھی آتے تھے، وہ اپنے بتوں کو لے آتے تھے اور طواف کرتے تھے بغیر لباس کے۔ تو بہرحال اس نے دیکھا، کہا کہ بھی اس طرح کا کعبہ میں وہاں بناؤں گا، پہلے اس کے ذہن میں آیا اس کو ڈھا دوں گا، اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے اس کا اظہار نہیں کیا، اور وہ بیمار ہو گیا بہت سخت طبہ۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کے طبیبوں کو بلایا گیا کہ اس کا علاج کرو۔ ایک طبیب نے آ کے کہا کہ اس کا علاج، دوسرے نے یہ وہ کرتے کرتے ان میں سے ایک طبیب نے کہا حضور لگتا ہے کہ آپ نے کچھ یعنی روحانی گناہ کیا ہے، آپ کے جسمانی لحاظ سے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ سالم ہیں، تو آپ کسی طبیب کے بجائے کسی عالم کو ملاقات کیجیے، اس سے پوچھیے آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب طبیب کو دکھانا بند کیا، اس نے کہا ذرا علماء کو بلاؤ۔ ان میں سے سب علماء آ کے بیٹھے، ان میں سے کوئی بہرحال کچھ اس زمانے میں بھی عرفاء تھے جو واقعاً حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کے راستے پہ چل رہے تھے۔ تو کہا بھئی کیا معاملہ ہے؟ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہوں اور مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، میری صحت ختم ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے میں اتنا طاقتور کہ میں پوری دنیا سے لڑنے کے لیے نکلا تھا، اور آج لگتا ہے جیسے طاقت ہی نہیں ہے، جسم ختم ہو چکا ہے، اندر طاقت ہی محسوس نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ حضور لگتا ہے کہ آپ نے اس گھر سے متعلق، کعبے سے متعلق کوئی بری نیت کر لی ہے۔ اگر آپ کوئی بری نیت رکھے ہوئے ہیں تو اپنی نیت سے منصرف ہو جائیں، انصراف کریں، پلٹ جائیں اور توبہ کریں، کیونکہ یہ گھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، یہ گھر مقدس گھر ہے، یہ مقدس سرزمین ہے، اور یہودیوں اور یہ سارے عربوں کے سب کے جو دادا ہیں حضرت ابراہیم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، گھر اگر تیرا گھر ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اور صرف توبہ ہی نہیں کرتا بلکہ میں اس کعبے پہ غلاف چڑھاؤں گا، اسے غسل دوں گا اور اس پہ غلاف چڑھاؤں گا، تو مجھے صحت دے دے۔ اگلے دن جب صبح اٹھا تو بالکل صحت یاب تھا۔ اچھا، البدایۃ والنہایہ والے کہتے ہیں کہ خواب میں اسے بشارت ہوئی کہ اس پہ غلاف چڑھاؤ، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جس آدمی نے خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا ہے وہ طبہ تھا۔ یہ جو غلاف کعبہ جسے کہا جاتا ہے، ستر کعبہ، کساہا، کسوت کعبہ جسے کہا جاتا ہے، یہ خود فقہی احکام ہے کہ اسے جیسے آپ کہتے ہیں وضو کرایا جاتا ہے، اس کو غسل دیتے ہیں، خانہ کعبہ غسل دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیا اس کا سیاہ لے۔ تو سب سے پہلے اس طبہ نے اسے غلاف چڑھایا، ایک کسوت کعبہ کا جو عمل تھا، غسل دیا، اور پھر اس نے خواب دیکھا، بقول ابن کثیر کے دوبارہ خواب دیکھا کہ نہیں اس سے بہتر کرو، اس سے بہتر کرو، کرتے کرتے اس نے تیسری دفعہ میں بہت خوبصورت غلاف جس کے اوپر سونے کی تاروں سے کام ہوا تھا، وہاں پہ کچھ برتن رکھے، اور اس نے وہ سب سے پہلے اہتمام کیا، اور وہ سارا کا سارا اہتمام طبہ۔ اور اس لیے سرور کائنات کی حدیث ہے اہل سنت کتابوں میں بھی، اور میں نے اپنی بھی بعض تفاسیر میں یہ حدیث دیکھی ہے، لا تسبوا الطبہ، کہ سرور کائنات نے کہا کبھی طبہ کو گالی نہ بکنا، لأنہ اول من کسل کعبہ، کیونکہ وہ آدمی وہ تھا جس نے سب سے پہلے کعبہ پہ، خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا۔ بات پہنچ رہی ہے نا حضرات؟
اور دوسرے مقام پہ ہے کہ لِأَنَّهُ آمَنَ بِي، کیونکہ وہ یا اسلمہ، اور وہ سب سے پہلا وہ یعنی وہ آدمی ہے جو میرے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے مجھ پہ ایمان لے آیا تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بہرحال اب ایمان کیسے کہ بھائی بہرحال اس نے غلاف چڑھایا، اس کے بعد یہاں سے چلا تو یثرب تک پہنچا۔ اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، مدینہ نہیں ابھی ہوا تھا۔ مدینے پہنچا، مدینے میں آنے کے بعد اس نے جو بنی نذیر تھے، بہرحال بنی قریظہ کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی کہ یہودیوں سے ہمارا معاہدہ تھا، یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے تو میں اس شہر کو خراب کر دوں گا، ڈھا دوں گا، اور یہ جتنے بھی یہاں پہ کفار ہیں ان سب کو مار دوں گا۔ تو ایک مرتبہ کچھ یہودی علماء آئے اور آنے کے بعد کہا کہ خبردار اس شہر کو خراب نہ کیجیے گا، کیونکہ ہماری کتابوں میں ہے وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ہجرت کر کے یہیں پہ تشریف لائیں گے۔ کہ اچھا ہماری کتابوں میں ان دو اس کی ہبر سے، دو یہودی علماء سے، ریبائز سے اس کی گفتگو ہوئی، اور تفصیلی گفتگو کے بعد ان سب نے سارا کا سارا بتایا کہ ہاں ایک آخری نبی تھے۔ ان کے علم سے بہت متاثر ہوا طبہ، کبھی واقعاً بہت قابل ہیں، دونوں بہت جانتے ہیں۔ ان سے متاثر ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا نام ہوگا اس آخری نبی کا؟ کیا نام ان کا؟ احمد ہوگا، کیونکہ یجدونہم عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ توراۃ و انجیل میں جب ان کو تلاش کریں گے تو ان کا نام احمد پائیں گے، اسمہ احمد، کہ ان کا نام جو ہے وہاں پہ احمد، یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، توراۃ اور انجیل میں ان کا نام مکتوب پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے، اور نام احمد ہے۔ تو اس نے اس وقت طبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس آخری نبی پہ ایمان لے کے آتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ جس اللہ نے انہیں مبعوث کرنا ہے وہ اللہ بھی اللہ ہے اور وہ نبی بھی رسول ہے۔ اور کچھ اشعار لکھے کہ میں ایمان لاتا ہوں احمد پہ جو پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ اشعار لکھے۔ اور پھر ایک قبیلے سے کہا کہ ابھی آپ لوگ یہاں رک جائیں، کچھ جو اپنے 6000 علماء تھے ان میں سے کہا کہ آپ لوگ کچھ یہاں رک جائیں، یہودیوں سے کہا تمہارے ساری رہائش کا خرچہ میں دے کے جا رہا ہوں، اور میرے مکان بنوا دو، وہ جو آخری نبی آئیں گے ان سے کہنا کہ طبہ آپ پہ ایمان لے کے آیا تھا، یہ مکان بنوا کے گیا تھا، اگر ہو سکے تو میرے بنائے ہوئے اس مکان میں آپ تشریف رکھیں، اس مکان میں سکونت اختیار کریں۔ تو اس نے ایک مکان بنوا دیا۔ اب وہ نسلاً بعد نسلیں یہودیوں سے وہ اشعار منتقل ہوتے رہے، وہ آتے رہے، اور پھر ایک مرتبہ بہرحال طبہ گیا، جنگ وغیرہ کی، پھر واپس مکے سے ہوتا ہوا واپس چلا گیا یمن، وہیں انتقال ہوا۔ پھر بہرحال اب سرور کائنات نے تاریخ ان کے حجاز کی پیش کر رہا ہوں، سرور کائنات نے ہجرت کی، اور جب ہجرت کی، اب میں نے ساری تاریخ چھوڑ دی ہے کیونکہ طبہ کی تاریخ بہت تفصیلی ہے کہ وہ کہاں کہاں گئے، دنیا بھر کا سفر کیا، اور پھر میں ابھی جو دیکھ رہا تھا اور پہلے بھی میں نے پڑھی ہے، واقعات کچھ پڑھے ہیں تو تفصیلی ہیں، کافی زیادہ تاریخ ہے۔ تو طبہ نے بہرحال یہ دنیا جو ہے فتح کرنے کا پورا، کافی آگے تک وہ جنگ کرتے ہوئے گئے، کافی دنیا فتح کی، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا میں یمن واپس جاؤں گا، وہیں انتقال ہوا، اور ان کا پھر پورا شجرہ لکھا بنی نذیر۔ تو بہرحال وہ اب بہت سے علماء وہاں رک گئے، اور اگر آپ دیکھیں تو عیسائی اس کے بعد پھر آئے، عیسائی بھی وہیں آ کے بسنے لگے اطراف میں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کے سب کہتے تھے کہ ہم اس پہ ایمان، اور جب وہ آ گئے تو اولا کافر بہ، تو سب سے پہلے اس آخری نبی کا انکار کرنے والے یہی یہودی اور عیسائی بنے جو کہتے تھے ہم ایمان لے آئیں گے۔ کیوں آ کے بسے تھے مدینے میں؟ کہ وہ آخری نبی نے یہاں آنا، توجہ ہے؟ جیسے ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کسی ملک میں، نام نہیں لیتا کہ کون سے ملک میں، کہاں مغرب، آج کل آپ نظر نہیں آ رہے مدارس میں، تو کہنے لگے بھی میں اس ملک میں، کہنے لگے وہ امام کا ظہور ہونے والا